ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہم نے ابھی پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا؟ امانتیں ان کے مستحقین تک پہنچانے کا۔ امانت مستحقین تک پہنچانے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ آج کی وہ آیت مبارکہ ہے جس کو ہم نے سرنامہ یا پھر عنوان قرار دیا ہے۔ ایک ہے امانت اور ایک ہے اس کا مستحق۔ اگر امانت غیر مستحق تک پہنچ گئی تو فساد ہے، اور امانت مستحق تک پہنچے تو پھر کامیابی، کامرانی، فلاح، بہبود، ترقی، عروج، ہر قسم کا فائدہ ہے۔ مستحق تک امانت کا پہنچانا ہر انسان پر فرداً لازم ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے۔
ہم اللہ کی بارگاہ میں اس امانت کو پیش کرتے ہیں۔ حقوق اللہ سے جتنی چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ بندہ وہ امانتیں اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ وحی الہی ایک امانت ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو دی اور فرمایا یہ امانت ہے میرے بندوں تک پہنچانا۔ پیغمبروں نے وہ امانت لی اور بندوں تک پورا پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کی تعریف کرتا ہے، فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی۔ پیغمبروں میں کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس امانت میں کچھ خیانت کیا ہو، کچھ اضافہ کر دیا ہو، کچھ کمی کر دیا ہو۔ ایسا کسی رسول نے نہیں کیا۔ اللہ تعریف کر رہا ہے، میں نے جیسے دیا ویسے ہی امانت پہنچا دیا۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اس امانت کے اہل تک پہنچا دو۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اللہ کی امانتیں اللہ تک پہنچاؤ، بندوں کی امانتیں بندوں تک پہنچاؤ، اور جو جس امانت کا اہل ہے اس تک پہنچاؤ۔ ایک امانت الہیہ کا ذکر آیا قرآن پاک میں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت پیش کی مخلوقات کے سامنے۔ یہ امانت ہے، کون ہے جو اسے اٹھا سکتا ہے، اٹھانے کی قوت رکھتا ہے؟ وہ امانت کون سی امانت تھی؟ خلافت کی امانت تھی۔ کون ہے؟ بار خلافت تھا۔ ساری مخلوقات کے سامنے، زمین کی مخلوق کے سامنے، آسمانوں کی مخلوق کے سامنے، بڑے بڑے پہاڑوں کے سامنے اللہ نے وہ اپنی خلافت اور بار خلافت کو پیش کیا۔ فرمایا کون ہے جو اس بار کو اٹھا سکے، اس کام کو پورا کر سکے، اس ذمہ داری کو نبھا سکے؟ ساری مخلوقات نے عاجزی ظاہر کر دی، کہا یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، یہ بار خلافت ہم سے نہیں اٹھ پائے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس بار خلافت کو انسان نے اٹھا لیا۔ ہاں، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، خدا کی یہ خلقت بڑی چیز ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں سے جو نہ ہو سکا، زمین و آسمان کی کسی مخلوق سے جو نہ ہو سکا، اس بار کو انسان نے اٹھا لیا۔ امانت کا ذکر آیا ہے، پہنچانا بھی ہے۔ تو امانتیں ان کے اہل تک، ان کے مستحقین تک پہنچاؤ، اس میں خیانت نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر کسی نے امانت کسی غیر مستحق تک پہنچا دی تو پھر اس نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور سارے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی خیانت کی، تمام انسانوں کے ساتھ بڑی خیانت کر دی اس نے۔ اہل کو پہنچانے کی بجائے دوسرے تک پہنچا دیا، بڑی خیانت کر دی، بہت بڑی گڑبڑ کر دی اس نے۔ امانت کا وہ معاملہ ہے، حضرات گرامی، جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سرکار کی سیرت مبارکہ سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے کیسے کیسے خوشنما نمونے پیش کیے۔ جی، ایک موقع تھا ہجرت سے پہلے کا، ابھی سرکار مکہ میں ہجرت نہیں کی ہے، مدینہ منورہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی، تو اس دور میں خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی، اور یہ عثمان بن طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس یہ خانہ کعبہ کی چابیاں رہا کرتی۔ ہفتے میں 2 بار، پیر اور جمعرات کے دن، وہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولتے اور لوگ اندر جانے کی سعادت حاصل کرتے۔ ہجرت سے پہلے ایک موقع تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ میں جاؤں، اور اس غرض سے آپ نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا کہ چابیاں دو تاکہ میں اندر جا کر عبادت کروں۔ عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، آپ کو چابیاں نہیں ملیں گی، آپ کو چابیاں نہیں ملیں گی۔ یہ ہجرت سے پہلے کا معاملہ ہے، جبکہ مسلمان مکی زندگی گزار رہے ہیں، ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ اس دور کی بات ہے، مسلمان مغلوب ہے، تعداد کم ہے، اسلام ابھی ابھی پھیلنا شروع ہوا۔ ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ نے کہا یہ چابیاں آپ کو نہیں ملیں گی، نہیں دیا اس نے، الٹے بہت ساری ترش کلامی سے کام لیا، جو زیب نہیں دیتا تھا، نامناسب کلمات کہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا، اے عثمان، آج تو تم یہ چابیاں دینے سے منع کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، یاد رکھو ایک دن وہ آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، جس کو اللہ پورا کرتا ہے۔ ایک وعدہ ایک کافر سے بھی کیا تھا، سرکار نے فرمایا تھا اس کافر کو
کہ اے کافر، تیری موت میرے ہاتھ سے ہوگی۔ جس دن سے سرکار نے فرمایا تھا اس دن سے وہ کافر ہیبت میں تھا، آمنا سامنا کرنے کو ہیبت ناک تھا۔ ایک جنگ میں آمنا سامنا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہتھیار سے اس کے بدن پر ایک چھوٹی سی خراش لگا دی، چھوٹی سی خراش، اور وہ اس خراش کو لے کر اپنے لوگوں میں بھاگا دوڑا اور چیخنے لگا، چلانے لگا، رونے لگا اور کہنے لگا کہ اب میں مر جاؤں گا، اب میں مر جاؤں گا، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا، اب میری ہلاکت ہو جائے گی۔ اس کے لشکر والوں نے پوچھا کہ آخر تجھے ہوا کیا ہے؟ تو اس خراش کو بتایا کہ دیکھو یہ خراش ہے، یہ ہتھیار سے لگی ہوئی خراش ہے، اب اس خراش کی وجہ سے میں مر جاؤں گا۔ ساتھیوں نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے، اتنی چھوٹی سی خراش سے مر جائے گا، عجیب بات کرتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ محمد عربی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری موت میرے ہاتھ سے ہوگی، خدا کی قسم یہ تو خراش ہے، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، کیوں کہ وہ جو بولتے ہیں وہ ہو کر رہتا۔ انہوں نے یہ خراش لگائی ہے، اب اس خراش سے میری موت ہوگی، اور ہوا ایسے ہی کہ سرکار کی اس خراش سے ہی اس کی موت ہو گئی۔ فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ سرکار جو فرما دے اس کو اللہ پورا کرتا ہے۔ یہاں عثمان بن طلحہ سے سرکار فرما رہے ہیں، کیسے وقت میں فرما رہے ہیں؟ جبکہ کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں۔ ہجرت سے پہلے کا معاملہ کیسا ہے آپ تاریخ پڑھیں۔ فرماتے ہیں ایک دن آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد پھر فتح مکہ ہوا۔ جس دن سرکار نے فرمایا تھا نا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا، عثمان بن طلحہ بعد میں کہتے ہیں، اسلام لانے کے بعد میں اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں کہ جس دن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، تو میرے دل نے کہا کہ یہ تو ہونے والا ہے، کیونکہ ان کی بات میں اتنا دم ہے کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ تو اللہ کر کے رہے گا۔ میں اندر ہی اندر مسلمان ہو گیا اسی وقت۔ پھر بعد میں پھر میں صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا۔ اب وہ موقع آیا فتح مکہ کا۔ مدینہ پاک سے سرکار علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی فوج آئی اور مکہ فتح ہو گیا، مکہ ہمارے نبی کے ہاتھ میں آ گیا۔ مکے کا ہر آدمی جس نے مسلمان کو ستایا تھا، فتح مکہ کے وقت میں ہیبت زدہ تھا، پریشان تھا کہ ہائے اب کیا ہوگا، کہ پرانا بدلہ لیا جائے گا۔ ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے، سب سے باری باری سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی شان رحمت پر، مکے کے
باب الداخلے پر انٹرنس پر ٹھہر کر ہمارے سرکار نے فرمایا تھا، اے مکے والو، تم نے جو جو ظلم و ستم کیے ہیں سب ہمیں یاد ہے، لیکن آج ہم تم سب کو معاف کرتے ہیں۔ معافی کا اعلان ہو گیا، سوائے چند لوگوں کے سب کی معافی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے صحن کعبہ میں۔ جب صحن کعبہ میں گئے تو عثمان بن طلحہ تھے، ان کے ہاتھ میں چابیاں تھیں، وہ سمجھ گئے کہ آج یہ چابیاں حضور لے لیں گے، لہذا ان چابیوں کو بچانے کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے کہ اے علی، چھت پر چڑھو اور اس کے ہاتھ سے چابیاں کھینچ کر لاؤ۔ حضرت مولا کائنات چھت پر چڑھ گئے اور اس کے پاس سے چابیاں کھینچی اور لا کر دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ پھر وہ نیچے اترے۔ اب وہ اس خیال میں ہے کہ چابیاں آج کے دن میرے ہاتھ سے چلی گئی، اتنا بڑا شرف میرے ہاتھ سے آج چلا گیا۔ چابیاں سرکار کے ہاتھ میں، عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے ہوئے۔ فرمایا عثمان، یاد ہے میں نے کہا تھا ہجرت سے پہلے کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی؟ ہاں فرمایا تھا، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ میں جس کو چاہوں اسے یہ چابیاں دے دوں گا۔ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے یہ بھی فرمایا۔ ابھی سرکار کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، عثمان بن طلحہ کی نظر چاروں طرف دوڑتی ہے، نہ جانے یہ چابیاں فلاں کو مل جائیں، نہ جانے اس کو مل جائے، نہ جانے اس کو مل جائے، اس کو مل جائے، پتہ نہیں کس کو ملتے۔ لیکن امید بھری نظروں سے سرکار کی طرف دیکھ رہے، حضرت عثمان بن طلحہ دیکھ رہے تو امید بھری نظروں سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابیاں پھر سے عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ فرمایا لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار، اس نے چابیاں دینے سے انکار کیا تھا، مناسب تو یہ ہے کہ اسے چابیاں نہ دی جائیں۔ سرکار نے فرمایا عمر، آج ہم بدلہ لینے کے موقع میں نہیں ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا نہیں ہے، آج کا دن تو ہمیں معاف کرنے کا ہے۔ اور یاد ہے میں نے یہ چابیاں عثمان بن طلحہ کو کیوں دی ہیں؟ اس لیے دی ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ ہر امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ، اور میری نظر میں عثمان بن طلحہ سے بڑھ کر ان چابیوں کا اہل اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کو اس لیے دیا ہے کہ یہ ان چابیوں کا حق رکھتا ہے، مستحق ہے اور اہل ہے، اس لیے میں نے اس کو دیا ہے۔ صرف یہی نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے فرمایا اے عثمان، تم مطمئن رہو، یہ جو چابیاں تمہارے ہاتھ میں نے دے دیا ہے، یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہاری حیات تک یہ چابیاں تمہارے ہاتھ میں رہیں گی، بلکہ مطمئن ہو جاؤ، یقین کر لو، اطمینان کر لو کہ یہ چابیاں نسل در نسل تمہاری ہی اولاد میں رہیں گے، کسی دوسرے کو نہیں جائیں گے۔ آج بھی 2023 ہے، 1445 ہے، آج بھی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے ہاتھ میں وہ چابیاں ہیں۔
یہ ہوتا ہے اہل تک امانت پہنچانا، یہ ہوتا ہے مستحق تک امانت پہنچانا۔ سرکار نے سکھایا، چاہتے تو بدلہ لیتے کہ اس دن تو نے نہیں دیا، آج میں تجھے نہیں دوں گا، نہیں، دنیا کو بتانا تھا کہ امانت اہل تک کیسے پہنچتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہی وہ موقع تھا فتح مکہ کا کہ حضرت بلال سے فرمایا سرکار نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دو۔ اذان کا وقت آیا، اذان دی گئی۔ حضرت بلال، تاریخ داں کہتے حضرت بلال چڑھ گئے۔ اب سوچا جب تک زمین پر تھا، زمین پر جب تک تھا کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا تھا۔ اب مصطفیٰ کی غلامی نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے، اب کدھر منہ کروں؟ چاروں سمتیں تو نیچے ہیں، اب میں کدھر منہ کروں؟ یا رسول اللہ کدھر منہ کیا جائے؟ سرکار نے اپنی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا بلال ادھر منہ کر کے اذان دے دو۔ بلال حبشی رسول پاک کی طرف رخ کر کے اذان دیتے ہیں، اور ساری دنیا سمجھ لیتی ہے، ساری دنیا جان لیتی ہے اس منظر کو دیکھ کر کہ جس پر بلال کھڑے ہیں وہ کعبہ ہے، اور جس طرف رخ کیا ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اسی لیے تو امام و عشق و محبت نے چلا چلا کر کہا، آج بھی وہ آواز شرق و غرب میں گونج رہی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہی فتح مکہ کا موقع تھا۔ حضرات گرامی، الیکشن کا زمانہ ہے، ہر امیدوار ووٹ مانگ رہا ہے۔ یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے۔ آپ اور ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ بھی ایک امانت ہے۔ اس کو دل بہلائی کا ذریعہ مت سمجھیے، دل بہلائی نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا، یہ غیر ذمہ داری کا عمل نہیں ہوتا، یہ بڑی ذمہ داری کا عمل ہے، امانت ہے۔ اس کو اہل تک پہنچانا ہے، اس کے مستحق تک اس کو پہنچانا ہے۔ اور یہ ووٹنگ دین سے جڑی ہوئی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ سیاست ہے، یہ ووٹنگ ہے، یہ الیکشن ہے، یہ دنیا کا کام ہے، دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں، دین سے تعلق ہے۔ آپ کو اپنا قائد چننا ہے، قائد کا انتخاب کرنا ہے، وہ قائد جو مضر بھی ثابت ہو سکتا ہے اور جو نفع بخش بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آنے والے حالات کو بہتر یا بدتر بنانا آپ کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے۔ بدتر کو اگر آپ ووٹ دیں گے حالات بدترین ہو جائیں گے، بہتر کو ووٹ دیں گے حالات بہترین ہو جائیں گے۔ ووٹ ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے۔ سن 61 ہجری تھا، لوگوں نے ڈر کے مارے، خوف کے مارے
یزید کو ووٹ دیا تھا، ایک بدترین کو ووٹ دیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اس سے خوف کھا کر، اس سے ڈر کر کتنی تباہی مچی، تاریخ گواہ ہے۔ کیوں مچی تباہی؟ کعبے کا غلاف جل گیا، مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، کیا کیا تباہیاں مچی۔ کیوں؟ ایک بدترین کو منتخب کیا گیا۔ قصوروار کون ہے؟ منتخب کرنے والے، یزید کو ووٹ ڈالنے والے۔ بدترین کو لائے، حالات بدترین ہو گئے۔ بہترین کو لانا ہے تو حالات بھی بہترین ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں جو ووٹ کی پرچی ہے یا پھر آپ جو اسٹیمپ لگاتے ہیں، یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں امیدواروں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کون وہ ہے جس کے دل میں ہمدردی ہے قوم و ملت سے؟ آپ دیکھیں، بزرگوں نے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے کی پہچان کی ایک کسوٹی ہے۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ کون سا امیدوار بہترین ہے؟ یہ بزرگوں نے فرمایا، امیدوار بہترین وہ ہے جو اپنے فائدے پر قوم کے فائدے کو ترجیح دے، اپنے مفاد پر قوم و ملت کے مفاد کو جو ترجیح دیتا ہے، اپنا فائدہ نہیں دیکھتا، قوم کا فائدہ دیکھتا ہے، وہ بہترین امیدوار ہے، بہترین قائد بننے کے لائق۔ جی الحمدللہ، ہمارے پرانے شہر والوں کو تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ مسلم قیادت ہے۔ اس مسلم قیادت کو تائید کرنا دنیاوی اعتبار سے یہ ہمارا فریضہ ہے، اور دینی اعتبار سے ہم کس کو فالو کریں یہ بھی ہمارے دکن والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح مسلم قیادت ہمارے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے کافی ہے، اسی طرح جامع نظامیہ دینی مسائل کے حل کے لیے اہل دکن کو کافی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار فی الحال ریاستی سطح پر مسلمانوں کے خیر خواہ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت عطا فرما۔ 2024 میں پورے ملکی سطح پر جو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، ان کو منتخب فرما، تاکہ ریاست کے مسلمان اور سارے ملک ہندوستان کے مسلمان امن اور چین کے ماحول میں سانس لے سکیں۔ اے اللہ، ہمارا تو ہی اصل نگہبان ہے، پروردگار تو جن لوگوں کو اقتدار دے رہا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ وہ اقتدار جن کو دیا جا رہا ہے وہ ہمارے حق میں خیر خواہ ہوں، ہمارے ہمدرد ہوں، ہمارے مسائل کے حل کے لیے فکر کرتے ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور بیماروں کی بڑی فہرست ہے، اتنے نام میں لوں گا تو کافی وقت ہو جائے گا۔ حبیب احمد صحت کے لیے دعا، اور آخر نام ہے محمد رقیب۔ درمیان میں جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے مسجد کے مصلی
صابر بائمین صاحب جو یہاں کے مصلی تھے، ان کا انتقال ہوا، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔